میری باجی سائرہ کی شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے۔ میری باجی کی اپنی سسرال والوں سے نہیں بنتی تھی، اس لیے باجی اپنا سسرال چھوڑ کر دوبارہ میکے آ بسی تھی۔ باجی کے ساتھ بہنوئی نہیں آئے تھے۔ میں اور باجی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ایک دن میں اور باجی ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ میرا بہنوئی بھی آ گیا۔ اس لیے باجی نے مجھے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں سو رہی تھی۔ میرے بہنوئی آئے اور لیٹ گئے، لیکن میں تو سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میری باجی کو لگا کہ میں سو گئی ہوں۔ دوستو، اس رات میں نے جو دیکھا وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایسا سب کچھ میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور میرے اندر بھی ایسی خواہشات پیدا ہو چکی تھی۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی سب کچھ کروں جو کمرے میں ہو رہا تھا۔ میں سونے کا بہانہ کرتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میں ابھی میٹرک کی امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ان کی شادیوں کا سوچ کر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے۔ باجی سائرہ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور میرا بہنوئی بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں بھی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن باجی کو یہ شادی راس نہیں آئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کر میکے چلی آتی، کیونکہ بھائی باجی سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر باجی کو علیحدہ کر دیا اور ہمارے پاس ہی رہتے تھے۔ اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی وہ سب کچھ کروں جو کمرے میں ہو رہا تھا۔ میں سونے کا بہانہ کرتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں اور ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور میں ابھی میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ ان کی شادیوں کا سوچ کر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میری بھی شادی ہو جائے، اور میرے بہنوئی نے گھر داماد بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن جب میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کا کہا تو مجھے خاموش کروا دیا اور سب کہنے لگے کہ گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے بس اتنا ہی بہت ہے۔ مجھے سارا دن گھر کا کام کرتا دیکھ کر ایک دن میرے بہنوئی نے مجھ سے پوچھ ہی دیا، تو آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو میرے بہنوئی کہنے لگے، تم کوئی کورس کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ مجھے آگے پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ تو بہنوئی کہنے لگی، میں تمہارے ابو جان سے بات کروں گا۔ شام کو سبھی لوگ جمع تھے تو بہنوئی نے بات شروع کر دی کہ فاریہ کو آگے پڑھانا چاہیے۔ پہلے تو کوئی نہ مانا، اور پھر بہنوئی نے زیادہ قائل کیا تو سب مان گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں فاریہ کو لے کر اور چھوڑ کر آیا کروں گا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں تو ہزاروں دعائیں دے رہی تھی اپنی بہنوئی کو۔ میں نے ایک فیشن ڈیزائننگ سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ میں وہاں نئے نئے کپڑے پہن کر جاتی تھی۔ جب بہنوئی مجھے اس لباس میں دیکھتے تو بہت تعریف کرتے تھے۔ میرے بہنوئی روز مجھے بائک پر سینٹر چھوڑ جاتے تھے۔ اب پہلی بار میں کسی مرد کے اتنا قریب ہو کر بیٹھی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سا احساس سرایت کر گیا تھا۔ میرا خود کا ایسا حال نہیں تھا، بلکہ میرے بہنوئی کا حال تو مجھ سے بھی برا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ میں صبح کو بہنوئی کے ساتھ سینٹر جا رہی تھی۔ موسم بہت سہانا تھا کہ اچانک راستے میں ہی بارش شروع ہوئی اور موٹر سائیکل پر گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ ہم وہاں پر رکنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے لگے۔ ہمارے کپڑے بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے۔ پھر ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر رک گئے۔ جیسے ہی میرے بہنوئی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں سائیڈ پر ہونے کی کوشش کرنے لگی، اس سے پہلے کہ میں سائیڈ پر ہوتی۔ میرے بہنوئی نے مجھے دبوچ لیا اور ہمارے رشتے کے احترام کیے بغیر میرے ساتھ سب کچھ کر ڈالا۔ مجھے تو اپنی بہن کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ فاریہ، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور بہت ہی خوبصورت ہو، لیکن میں نے کیا کر ڈالا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈیلی ناول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔